صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جس شخص سے 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں کہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یاد رکھیے گا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ زیادہ جذباتی نہ ہوا کریں۔ یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، اس کو تھوڑا کول ڈاؤن، ٹھنڈا رکھیں، تاکہ آپ کی جو سوچ اور سمجھ ہے، جو آپ کی سوچنے کی سمجھنے کی طاقت ہے، قوت حافظہ ہے، آپ کا دماغ ہے، یہ ڈپریشن، پریشانی، ٹینشن کی طرف نہ جائے، بلکہ کول ڈاؤن، ٹھنڈا رہے۔ غور کیجئے، چلے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ چند عرصہ پہلے کی ایک ریسرچ ہے کہ ایک ڈاکٹر امریکہ کا کسی علاقے میں گیا تو وہ ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ لوگ چاہتے کیا ہیں، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہاں دو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ سے بات کی کہ آپ نے میری طرف دیکھا کیوں ہے، اس نے آگے سے میرے منہ پر چماٹا مار دیا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، اس نے لات مار دی، اس نے مکہ مار دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ اب تو بات اس قدر بڑھنے لگی ہے کہ بات بعد میں ہوتی ہے اور گولی پہلے چل جاتی ہے، اگلا بندہ ختم۔ وہ دشمنی میں کرتے 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 پورے کا پورا خاندان اس کا بھی ختم اور ان صاحب کا بھی ختم۔ کیا ہوا کہ ہم جو ذہنی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو کھو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کچھ یوں، جب اس ڈاکٹر نے یہ منظر دیکھا کہ دو لوگ آپس میں وہاں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ جھگڑا پتہ کیسے تھا؟ صرف زبانی کلامی باتوں سے، وہ تو اس پر جملے کا اثر ہے، وہ شخص اس پر جملے کا اثر ہے۔ اب ہزاروں لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں وہاں پر، کوئی دونوں کو چھڑانے والا نہیں ہے، کسی نے دونوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ اب وہ ڈاکٹر کچھ دیر 15 سے 20 منٹ وہ منظر دیکھتا رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ بات تو اس قدر بڑھ گئی ہے کہ یہاں تو اب لاتے مکے ہاتھ پیر چلنا شروع ہو جائیں۔ اب وہ ڈاکٹر نے کسی شخص سے وہاں پوچھا کہ یہ صرف میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں صرف جملے کسی جا رہے ہیں ایک دوسرے پر، وہ اس پر تانے کر رہا ہے، وہ اس پر تانے کر رہا ہے، وہ جملے جو ہے جملوں کی تکرار ہو رہی ہے آپس میں، لیکن ہاتھ پیر نہیں چل رہے، نہ وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے نہ وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ اب وہ جو بات تھی نا پیارے اور محترم اسلام بھائی، وہ بڑی کمال کی تھی۔ پتہ ہے کیا بات تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ وہ کہنے والے نے ڈاکٹر سے کہا کہ ہمارے بڑے بزرگ ایک رواج، ایک رسم ایسی قائم کر گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ اب وہ رسم، وہ رواج، وہ کیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ جس شخص نے پہلے ہاتھ اٹھایا وہ ہار گیا، جس شخص نے غصے میں پہلے ہاتھ اٹھایا وہ شخص ہار گیا۔ اس وجہ سے وہ اس کو غصہ اور دلا رہا ہے اور وہ اس کو غصہ اور دلا رہا ہے، تاکہ دونوں ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھائیں۔ اگر جو پہلے ہاتھ اٹھائے گا وہ ہار جائے گا، بات ختم۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بات بعد میں ہوتی ہے اور ہاتھ پیر جو ہے وہ پہلے چل جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد کیجئے، غور کیجئے کہ کسی بھی انسان کی بات پر ایک دم ٹینشن میں، ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، بلکہ اس کو اپنے ٹھنڈے دماغ سے کول ڈاؤن ہو کر سوچیں، سمجھیں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے اور آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں۔ اپنے دماغ کو، اپنے غصے کو، اپنا جو آپ کا غصہ ہے نا، اس کو اپنے دماغ پر ہیوی نہ ہونے دیں۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، ایک اینٹ ہے نا، پتھر ہے، ماربل ہے،
اب اس پر پانی کا قطرہ آپ گراتے رہیں، وہ گرے گا اور پھیل جائے گا، وہ جذب نہیں ہوگا۔ اور ایک فوم کا پیس لیں، اس پر آپ پانی گرائیں، وہ جذب ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے دل اور دماغ کو پتھر کی طرح کرنا ہے، تاکہ جو لوگ بری باتیں آپ کی طرف کہہ رہے ہیں نا، برے جملے آپ کی طرف کس رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح ہیں، آپ اس طرح ہیں، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا، وہ پتھر کی طرح آپ کے دل اور دماغ پر گریں اور سائیڈوں پر نکل جائیں، پھیل جائیں۔ فوم کی طرح اس کو جذب نہ ہونے دیں اپنے جسم میں، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں۔ اپنے غصے کو کنٹرول کریں تاکہ آپ خود بھی اپنے غصے سے محفوظ رہیں، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے دوست احباب اور آپ کی زندگی سے وابستہ ریلیٹڈ افراد جو ہیں وہ بھی آپ کے غصے کا شکار نہ ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات